محترم بزرگ اور دوستو، السلام علیکم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز صحابین اکرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی۔ کس سے راضی ہے؟ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر اعلان کیا کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اب اللہ تبارک تعالیٰ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے راضی ہو گئے؟ وہ جو ہے ہم لوگ کے جیسے زندگی نہیں گزارتے تھے۔ قسم خدا کی 1,29,000 صحابی ہے۔ جتنے بھی صحابی ہے، کوئی ایسے صحابی نہیں ہے کہ ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی ہو۔ جتنے بھی صحابی ہے، محترم بزرگ اور دوستو، ہر صحابی جو ہے جنتی ہے اور سب کے اوپر جنت واجب ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہم لوگ تو جو ہے بہت کچھ کرنا پڑے گا، بہت جد و جہد کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہماری گاڑی چل سکتی ہے، اور دنیا کے اندر بھی گاڑی چلے گی، اور انشاءاللہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، سنت کے مطابق ہم اتباع کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے میزبان ہوں گے، اور ہم جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا مہمان ہوں گے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو ہے تن من دھن جو ہے سب اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نچھاور کر دیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نچھاور کر دیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، جتنے بھی صحابی ہے، ہر صحابی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور اتنی محبت کرتے تھے حد سے زیادہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے محبت کرتے تھے؟ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ایک واقعہ ہے کتابوں کے اندر کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک دیہاتی صحابی جو ہے، جو جنگل میں رہنے والے تھے اور مدینے سے تھوڑا دور میں رہنے والے تھے، لیکن محترم بزرگ اور دوستو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتے تھے۔ آج محترم بزرگ اور دوستو، ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم جو ہے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر محبت کرتے تو قسم ہے اس ذات پاک کی کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7,000 مرتبہ صرف اور صرف نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو انسان، جو مسلمان 7,000 حدیث کو روزانہ ٹھکرائے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے 500 آیتیں جو ہے صرف نماز کے بارے میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نازل کی ہے۔ صلاح کا لفظ آیا ہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ ادا کیجئے۔
محترم بزرگ اور دوستو، انسان کو اگر کامیابی ہونا ہے تو قسم ہے اس ذات پاک کی، ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ چاہے کتنے بڑے انجینئر بن جائیے، چاہے ڈاکٹر بن جائیے، چاہے افسر بن جائیے، چاہے بادشاہ بن جائیے، چاہے پوری دنیا والے چلانے کا حکمراں بادشاہ بن جائیے، لیکن کامیابی اللہ تبارک تعالیٰ جو رکھی ہے وہ نماز کے اندر ہے۔ اگر کامیابی ملے گی تو محترم بزرگ اور دوستو، مسجد کو نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو قسم ہے اس ذات پاک کی کہ یہ 5 وقت کی اذان جو لگتی ہے اس کے اوپر، ہر نماز کے اوپر لبیک کہنا پڑے گا، تب جا کر کے انسان کے اندر کامیابی آئے گی، اور اس کو دنیا کے اندر سارے انسان اس کے قدم کو چوم لیں گے، اور آخرت کے اندر میں عرض کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میزبان ہوں گے، اور ہم لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے مہمان ہوں گے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرنے والے تھے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ ایک دیہاتی صحابی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرتے تھے، لیکن محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے کہ ایک دن صبح کھاتے تھے اور شام کو کھانا نہیں ملتا تھا، یعنی غریبی تھی، بہت بڑی غریبی تھی۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ اپنی زندگی غریبی کی حالت کے اندر زندگی گزارتے تھے۔ آج ہم عیش و آرام سے رہتے ہیں، اور اپنے گھروں کے اندر، ہر گھر کے اندر گرمیوں کے اندر کولر چلتے ہیں اور پنکھے چلتے ہیں، لیکن محترم بزرگ اور دوستو، سب کو یاد کرتے ہیں۔ اگر یاد نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کو یاد نہیں کرتے ہیں، اگر یاد نہیں کرتے تو نماز کو یاد نہیں کرتے، اگر یاد نہیں کرتے تو مسجد کو یاد نہیں کرتے، اگر یاد نہیں کرتے تو قرآن کو یاد نہیں کرتے، اگر یاد نہیں کرتے تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد نہیں کرتے۔ باقی ہر چیز سے محبت ہے، لیکن محترم بزرگ اور دوستو، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ سب سے زیادہ انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد، ساری چیزوں سے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر اپنے دوست کھڑے پیشاب کرنے والے سے اگر اس سے زیادہ محبت ہو گئی تو مجھے ڈر ہے کہ وہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اور جس انسان کے اندر کلمہ نصیب نہیں ہوگا تو ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ابھی ہمارے اور آپ کے پاس موقع ہے، اور اس موقع کو دھوکہ میں نہ ڈالیں۔ یہ موقع بہت اچھا موقع ہے، اور یہ موقع قسم خدا کی مرنے کے بعد نہیں ملے گا۔ مرنے کے بعد چاہے قبر کے اندر کتنا نماز پڑھے، لیکن ایک ذرہ برابر ثواب نہیں ملیں گے۔ محترم بزرگ اور دوست، ثواب کمانے کا کام دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ بھیجا ہے، ثواب یہی کما سکتے ہیں، اور یہاں سے ہم عمل لے کے جائیں گے، وہاں پہ نامہ اعمال وہاں پہ کھلے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ حساب کتاب لے گا، اور سب سے پہلے حساب نماز کے بارے میں حساب لے گا۔ اگر نماز صحیح سلامت نکل آئی تو آگے اور نفل نماز ہے اور سنت نماز ہے تو وہ صحیح ہو جائے گی، اور آگے کی گھاٹی 1500 سال کی گھاٹی الصراط کے راستہ ہے، اور بھی حشر کے میدان ہے، جہاں پہ کتاب میں دیا ہے کہ وہاں پہ ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک سانس کے حساب لیا جائے گا، ایک ایک قدم ہم اٹھائے ہیں وہاں پہ اس کا حساب لیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھجور کھا رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں حضرات تھے، اور تینوں کھجور کھا رہے تھے۔ اچانک اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کیونکہ صدیق اکبر رفیق یار تھے، یارگار تھے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ رونے لگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، صدیق اکبر وہ ہے کہ اگر سارے صحابیوں کی نیکی ایک طرف کر دے، سارے دنیا والے انسان کی نیکی ایک طرف کر دے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی ایک طرف کر دے، اس کی نیکی تازہ ہو جائے گی۔
محترم بزرگ اور دوستو، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، آپ کھجور کھا رہے اور 2-4 کھجوریں ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے جو ہے آنسو نکل رہے ہیں، اور اے صدیق آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں تو ہم بھی روتے ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دشمنی کرتا ہے تو مجھے جو ہے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اول خلیفہ ہے، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے صدیق آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کی اور قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاروق، اے صدیق، یہ جو 2-4 کھجوریں کھا رہے، قسم ہے اس ذات پاک کی، یہ کھجور کا حساب جو ہے قیامت کے دن دینا پڑے گا، یہ کھجور کا حساب جو ہے قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھوسا اٹھاتے ہیں، یعنی کھجور کی ڈنڈی اٹھاتے ہیں اور زمین کے اندر پھینک کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ڈنڈی کے جو ہے حساب دینا پڑے گا؟ محترم بزرگ اور دوست، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روتے ہوئے عرض کرتے ہیں قسم ہے اس ذات پاک کی کہ ایک ایک تنکے کا جو ہے حساب دینا پڑے گا۔ اب اندازہ لگائیں محترم بزرگ اور دوستو، ہماری نماز کتنی قضا ہو رہی ہے؟ بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے بلکہ بیان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہماری نماز کتنی چھوٹ گئی، اور وہ اللہ کے پیارے نبی ہے جس کے قبضے میں جو ہے پوری جنت ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پیدا کرنا نہ ہوتا تو زمین آسمان چاند سورج تخت و تاج حور و غلمان جنت اور جنت کی نہریں کوئی چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ پیدا نہیں کرتا، لیکن وہ جو ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 کھجور جو ہے ہدیہ میں آئے تھے، اور وہ کھجور کھا کر کے اور آنکھوں میں آنسو آ رہے اور عرض کرتے ہیں کہ اے صدیق، اے فاروق، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ یہ کھجور کا حساب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس دینا پڑے گا۔ تو آج محترم بزرگ اور دوستو، ہم جو ساری نمازیں چھوڑ رہے ہیں، چھوڑ رہے کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس حساب نہیں دینا پڑے گا؟ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دل و جان سے محبت کرنے والے تھے، دل و جان سے محبت کرنے والے تھے۔ محترم بزرگ اور دوستو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو ہے کبھی ٹھکراتے نہیں تھے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر جو ہے ہمیشہ عمل کرتے تھے، اور ہمیشہ جو ہے دل میں جو ہے محبت ہوتی تھی، اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تمنا ہوتی تھی کہ ہم اپنے گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور جو ہے ہم اس کو دعوت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلائیں گے، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر کے اندر آتے تھے تو محترم بزرگ اور دوستو وہ گھر نہیں ہے بلکہ جنت کا باغ ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر کے اندر آ جائیں تو محترم بزرگ اور دوستو وہ گھر نہیں ہے بلکہ وہ جنت کا باغ ہے، بلکہ وہ جنت کا باغ ہے، کیونکہ جنت جو ہے بنائی گئی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی گئی۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ ایک انصاری صحابی تھے، ایک صحابی تھے اور وہ بہت غریب صحابی تھے، صبح کھانا کھاتے تھے تو شام کو کھانا نہیں کھاتے تھے، بہت غریب صحابی تھے، لیکن مطلب وہ دل میں یہ سوچا کہ ہمارے پاس ایک بکری ہے، ہمارے پاس جو ہے ایک بکری ہے، جب یہ بکری بچہ دے دے گی تو ہم یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت دیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، جلدی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے جو ہے آمادہ ہو گیا، دعوت دینے کے لیے جو ہے تیار ہو گئے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ اس کی بھی عرض کرتی ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دعوت دیں گے، اور جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ عورت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس جگہ بیٹھائیں گے اور جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ وقت آ گیا کہ وہ بکری جو ہے بچہ دے دیا، اور جو بچے جو بڑے ہو گئے جوان ہو گئے، تو کتابوں کے اندر آتے کہ اس کی عورت عرض کرتی ہے کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دعوت دے کے آؤ۔ جوہر کے اندر جاتے ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کے پاس جو مدینے کے اندر جاتی ہے،
کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ 2-1.5 گھنٹہ کا راستہ تھا، لیکن محترم بزرگ اور دوستو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جاتے ہیں، اور اس کا 2 بچہ تھا، ایک 7 سال کا بچہ تھا، ایک 8 سال کے بچے تھے۔ محترم بزرگ اور دوستو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے محبت کرتے ہیں، اور اس صحابہ جو ہے اس طرح سے محبت کرتے تھے۔ محترم بزرگ اور دوستو کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ صحابی جاتے ہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے اندر جاتے ہیں اور مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں، اور کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ لاکھوں صحابی وہاں پہ تھے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ جوہر میں گئے اور عصر میں پہنچ گئے، اور عصر میں پہنچنے کے بعد جو ہے کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھانے لگے، اور وہ صحابی وہ بھی وضو بنا کر کے اور نماز پڑھنے لگے، اور دل میں سوچے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلام پھیریں گے تو ہم اس کو دعوت دے دیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستوں کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلام پھیرے، اور سلام پھیرنے کے بعد جو ہے اس کو ہمت نہیں ہوئی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے اگر اندھیری رات میں چلتے تھے تو دیوار کے اندر جو ہے باریک باریک جو کنکر ہوتے تھے وہ کنکر دکھائی دیتا تھا، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر اتنی روشنی تھی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چہرے کے اندر اتنی روشنی تھی۔ اور محترم بزرگ اور دوستو جو انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، ہر انسان کو جانا ہے، ہر انسان کو جانا ہے، قبر کے اندر دائیں طرف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور بائیں طرف وہ مردہ ہوگا، جو مردہ کو زندہ کیا جائے گا اور بولے گا من ربکم، تیرا رب کون ہے، ما دینکم، تیرا دین کیا ہے، من حاج الرجول، یعنی اس نبی کے بارے میں تجھے کیا خیال تھا۔ محترم بزرگ اور دوستو اگر صحیح مسلمان ہوگا، اگر نمازی ہوگا تو عرض کرے گا کہ ہاں 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرتا تھا، لیکن بے نمازی ہوگا تو فرمائے گا اللہ حاضری مجھے افسوس کچھ معلوم نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم کی کھڑکی کھول دو، جہنم کی آگ بچھا دو، اور قبر کے اندر پوری قبر کے اندر آگ لگا دو، یہ جہنم کا لائق ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ صحابی جو ہے دل میں سوچے کہ عصر کے اندر دعوت دیں گے، لیکن ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کے جو ہے اس کو ہمت نہیں ہوئی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں۔ محترم بزرگ اور دوستو اگر کوئی پیر آ جائیں گے، کوئی اللہ کے ولی آ جائیں گے تو ہم بہت دل میں سوچیں گے ہم اس کو یہ عرض کریں گے، اس کو یہ عرض کریں گے، لیکن اس کی رونق دیکھ کر کے جو ہے اس کی روشنی دیکھ کر کے انسان جو ہے کانپنے لگتا ہے، تھر تھر جو ہے کانپنے لگتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہیں دے پائے، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ دل میں سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مغرب میں دعوت دیں گے، جب مغرب کے اندر جو ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں، اور وہ اگلی صف کے اندر وہ صحابی تھے، وہ غریب صحابی تھے، وہ دل میں سوچے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیریں گے تو ہم دعوت دے دیں گے، لیکن جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے، لاکھوں صحابی کا مجمع تھا جو سلام پھیرے، تو پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے چہرے میں روشنی آئی کہ اس کو ہمت نہیں ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں۔ محترم بزرگ اور دوستو دل میں سوچے کہ چلو عشاء کے اندر دعوت دیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو اور یہ بھی دل میں سوچتا تھا کہ میری بیوی انتظار کرتی ہوگی، کیونکہ وہاں پہ بھی بکرے کو ذبح کرنا ہے اور کھانا بنانا ہے، لیکن محترم بزرگ اور دوستو عشاء کا ٹائم ہوا، لیکن عشاء کے وقت آنے سے پہلے جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو جو ہے غریب صحابی آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، اور ساری باتیں جو ہے جبریل علیہ السلام بتا دیتے ہیں۔ تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین نے 23 سال تک قرآن لے کے آئے ہیں، 24 یا 26 ہزار مرتبہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے، اور سارے انبیاء کے پاس جو ہے کتاب لے کے آئے اور سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ عشاء کے اندر جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، اور نماز پڑھانے کے بعد جو ہے سلام پھیرنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ ہاں میں آپ کے گھر جو ہے کل دعوت کے اندر آؤں گا۔ محترم بزرگ اور دوستو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عرض کرتے ہیں کہ میں کل دعوت کے اندر آؤں گا، اور میں کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں آؤں گا، اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم بزرگ اور دوستو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 6 جو ہے آپ کے گھر میں آئیں گے۔ وہ خوش ہو گئے کیونکہ دعوت دینے کے لیے گئے تھے، لیکن خود جو ہے دعوت کو قبول کر لیے۔ محترم بزرگ اور دوستو وہ جلدی سے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت قبول کر لی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو فرماتے ہیں کہ اتنی دیر کیسے ہو گئی، آپ جو ہے جوہر کے بعد گئے تھے اور عصر کے اندر دعوت دے کر کے آ جانا چاہیے۔
فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کسی صحابی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو ہے بکواس کر لے۔ آج محترم بزرگ اور دوستو، ہم جو ہے صرف بکواس کے اندر لگے رہتے ہیں، نہ نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، نہ جو ہے حج سے مطلب، نہ قرآن سے مطلب، نہ حدیث سے مطلب، نہ یہ مسجد سے مطلب، کوئی چیز سے مطلب نہیں ہے، نہ اذان سے مطلب، کوئی چیز سے مطلب نہیں ہے۔ آخر جہنم بھی تو بھرنا ہے، آخر جہنم بھرنا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ عورت عرض کرتی ہے، وہ پاکیزہ عورت عرض کرتی ہے کہ آپ جو اتنی دیر سے کیسے آئے؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کے جو ہے مجھے جو ہے خوشی ہو رہی تھی، مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ محترم بزرگ اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عرض کرتے کہ ہاں ٹھیک ہے میں کل آؤں گا۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ عورت عرض کرتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت خود لیے یا آپ دعوت دیے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ ہم آپ کے گھر کے اندر آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زبان زمین کے اندر ہلتی ہے اور آسمان کے اندر فیصلہ ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ایک سانس، ایک ایک قدم اور اپنی جو انگلی اٹھاتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں، اللہ کے حکم سے اٹھاتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ عرض کرتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں بولتے ہیں، آسمان میں فیصلہ ہوتا ہے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ رات بھر میٹنگ کی گئی، رات بھر جو ہے مشورہ کیے گئے، اور یہ مشورہ ہوتا تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہاں بٹھائیں گے، صدیق اکبر کو یہاں بٹھائیں گے، فاروق اعظم کو یہاں بٹھائیں گے، عثمان غنی کو یہاں بٹھائیں گے، اور حضرت علی کو یہاں بٹھائیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کیونکہ اس کے گھر میں جو ہے چھوٹے سے گھر تھے، ایک جھوپڑی تھے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ رات بھر جو مشورہ کرنے لگے، اور دو بچے جو تھے وہ دونوں بچے سب مشورہ کو سن رہے تھے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ 9 بج گیا، صبح جو ہے صبح کا ٹائم ہو گیا۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ بچہ وہیں پہ تھا، سب مشورہ کو سن رہے تھے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ 9 بجے جو ہے اس بکرے کو لائے گئے اور بکرے کو ذبح کر دیا، بکرے کو جو ہے ذبح کر دیا۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ذبح کرنے کے بعد وہ دونوں بچے جو وہیں پہ تھے، اور وہ میاں بیوی جو ہے کوئی کام سے اندر گئے، کوئی کام سے جو ہے اندر گئے، کبھی وہ بچہ جو ہے ذبح کرتے ہوئے بکرے کو نہیں دیکھا تھا۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے صحابی بسم اللہ اللہ اکبر کہا کر کے جو ہے بکرے کو ذبح کیا۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ دونوں صحابی اور صحابیات جو ہے دونوں جب اندر گئے اور چاقو دیکھے، وہ چھوٹا بچہ اور بڑے بچے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ 8 سال کا جو بچہ تھا وہ عرض کرتا چھوٹا بھائی سے کہ ارے تم بھی لیٹ جاؤ، میرا ابا جو ہے اللہ کا نام لے کر کے جو ہے یہ چاقو چلا دیتی ہے، چھری چلا دیتی ہے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ بچے کو لٹا دیتی ہے، 7 سال کے بچے کو لٹا دیتی ہے، اور لٹانے کے بعد وہ چھری کو اٹھا کر کے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیتی ہے، اور وہ جو ہے گردن کٹ جاتی ہے، اس کی گردن جو ہے کٹ جاتی ہے اور اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ اس کا ابا جب باہر نکلا، دیکھا کہ میرا لخت جگر جو ہے نور نظر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انتقال ہو چکے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ جو 8 سال کا بچہ تھا وہ جو ہے بھاگنے لگتا ہے، اس لیے بھاگنے لگتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور میرا ابا جب دیکھیں گے تو میرا ابا جو موت ماریں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، بھاگنے لگتے ہیں، اور یہ صحابی جو ہے ایک ڈنڈا لیتے ہیں اور وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، لیکن وہ 8 سال کا جو بچہ تھا وہ پہاڑ کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں اور اس کا ابا جو ہے پہاڑ کے اوپر چڑھتی ہے، تو کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ پہاڑ سے چھلانگ مار دیتا ہے۔ 8 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ جو ہے پہاڑ سے چھلانگ مار دیتا ہے، اور وہ بھی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، وہ بھی جو ہے انتقال ہو جاتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، 2 بچہ تھا، دونوں بچہ ختم ہو چکا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ بچے کو اٹھا کر کے اور دونوں بچے کو جو ہے ایک کونے کے اندر رکھ دیتی ہے، ایک کونے کے اندر رکھ دیتی ہے، اور ایک جو ہے کفن اڑا دیتی ہے، سفید جو ہے کپڑا اڑا دیتی ہے، اور اس کی بیوی عرض کرتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، صدیق اکبر آئیں گے، فاروق اعظم آئیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے، حضرت علی آئیں گے، حضرت بلال آئیں گے، تو آپ جو شرمندہ مت ہونا، آپ جو ہے مایوس مت ہونا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دعوت دیے ہیں، دونوں بچے کو جو ہے ایک جگہ رکھ دو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ کیسے انسان تھے اور ہم کیسے نالائق ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ عورت عرض کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہاں پہ رونا مت، وہاں پہ گڑ گڑانا مت، بلکہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کریں گے تو خوشی سے ملاقات کرنا، اور جو ہے خوشی اظہار کرنا، مسکراتے ہوئے سلام کرنا۔
محترم بزرگ اور دوستو، وہاں پہ ادھر جو ہے بات چیت ہو رہی ہے اور وہاں پہ جبریل علیہ السلام آ کر کے اور ساری کہانی بتا دیتے ہیں، ساری بات بتا دیتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھانے کے وقت آتی ہے اور صدیق اکبر بھی آتی ہے، چھ جو ہے سب آ جاتی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو صحابی جو ہے مسکراتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اور اس کی بیوی جو ہے پردے سے سلام کرتی ہے اور وہ بچہ جو ہے ایک کونے کے اندر ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ دونوں بچے جو ہے کونے کے اندر اور اس کے اوپر جو ہے کفن رکھ دیا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس کی بیوی عرض کرتی ہے کہ جلدی دسترخوان بچھاؤ تاکہ جو ہے اس کو کفن دفن جلدی کر دیں گے۔ اور کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ جب وہ کھانا بنا رہے تھے تو وہ صحابی عرض کرتے تھے کہ ابھی تو سبزی چلاؤ، میں اس کو چوم کر کے آؤں گا، میں اس کو چاٹ کر کے آؤں گا، میں اس کو بوسہ دے کر آؤں گا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے یہ بچے کو دفن کر دینا ہے۔ کبھی اس کی بیوی عرض کرتی تھی کہ تم سبزی چلاؤ، میں ابھی جو ہے اس کو تھوڑا چوم کر کے آؤں، اس کو بوسہ دے کر کے آؤں، تاکہ ابھی جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے بعد اس کو دفن کر دینا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دسترخوان کو بچھا دیتے ہیں۔ وہ انصاری صحابی، وہ صحابی جو بچھا دیتے ہیں دسترخوان، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر اور فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب چھوں کے چھ بیٹھ جاتے ہیں اور دسترخوان لگا دیتے ہیں اور کھانا رکھ دیے جاتے ہیں اور گرم گرم بوٹی رکھ دیے جاتے ہیں، گرم گرم روٹی رکھ دیے جاتے ہیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کی اور قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ جو ہے کھانا کو نوش فرمائیں، آپ کھانا کھائیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جو ہے آنسو آنے لگے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ صدیق اکبر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فاروق اعظم عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کتابوں کے اندر آتے کہ اس کی عورت بھی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ کھانا کھائیے، وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ کھانا کھائیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتی ہے قسم ہے اس ذات پاک کی کہ آپ کا جو ہے وہ بچہ کہاں ہے؟ عرض کرتے کہ وہ تمہارا آپ کا جو ہے وہ دونوں بچے کہاں پہ، 7-8 سال کا جو بچہ تھا وہ کہاں پہ؟ وہ گھر والے کیا عرض کرتے، وہ صحابی عرض کرتے کہ وہ بچے جو ہے بہت شرارت تھا، بہت بدماش بچے تھے، وہ بچے کھیلنے کے لیے گئے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کھانا کھائیے، وہ بچے سے کیا مطلب ہے آپ کو، آپ جو کھانا کھائیے، وہ بچے بہت شرارت ہے، باہر گئے کھیلنے کے لیے۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ساری باتیں معلوم تھی۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ اللہ کی قسم اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اس دسترخوان کے اندر وہ دونوں بچے نہیں آ جائیں گے، جب تک وہ دونوں بچے اس دسترخوان کے اندر نہیں آئیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ پردے میں جو تھی عورت وہ عرض کرتی ہے اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کی اور قربان ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچے جو ہے دونوں جو ہے انتقال ہو چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کھانا کے اندر پردے لگا دو، کھانا کے اندر جو ہے پردے لگا دو۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، صدیق اکبر اٹھتے، فاروق اعظم اٹھتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے خلیفہ جو ہے وہ اٹھتے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے جنت میں جانے والے حضرت بلال ہے وہ اٹھتے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور وہ کفن کے اندر جو ہے اپنا ہاتھ مبارک، یہ وہ ہاتھ ہے کہ ایک اشارے سے انگلی کو چاند کو نہ 2 ٹکڑے اور ڈوبے سورج کو پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ یہ ہاتھ انگلی وہ انگلی ہے، کسی کی آنکھ جو ہے زمین میں گر جاتی ہے تو آنکھ فٹ کر دیتی ہے، تو اس آنکھ سے جو ہے دین کو بھی دکھائی دیتا ہے اور انشاءاللہ اس آنکھ سے رات کو بھی دکھائی دیتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ اپنے ہاتھ مبارک جو ہے وہ کفن کے اندر رکھتے ہیں، اور کفن کے اندر رکھنے کے بعد جو ہے وہ کفن جو ہے ہوا کے اندر اڑنے لگتے ہیں، اور دونوں بچے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دونوں بچے جو ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے مل جاتے ہیں، اور بچے جو ہے مسکراتے ہوئے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گلے مل جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آ جاؤ دسترخوان کے اندر آ جاؤ۔ دونوں بچے جو ہے دسترخوان کے اندر آتے ہیں، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
اپنی زبان کے اندر روٹی لیتے ہیں اور گوشت کے ٹکڑے لیتے ہیں، اس کو چبا چبا کر کے وہ دونوں پیارے بچے کو جو ہے پہلے کھلاتے ہیں اور پھر بعد میں کھانا کھاتے ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ساری بات کو ٹھکرا رہے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو ہے ساری بات کو جو ہے اس بات کے اوپر عمل کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کی اور چلنے کی توفیق ہو، اور ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ واقعہ سننے کے بعد سارے مسلمان کو جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين أبو الخطاب، وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أمي الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وتم وهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الهتمة وما أدراك ما الحتمة نار الله
الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام منك السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب البلسات. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ پاک ہم گناہگار سیاکار بدکار ہیں، جو بھی تیرے حبیب کی امت میں ہے. اے اللہ پاک صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک چھپے ہوئے گناہوں درگزر فرما. اے اللہ پاک جو بے نمازی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جو بے نمازی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جو بے علم والے ہیں اللہ اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک تمام مرحوم قبر میں رحمت کی بارش عطا فرما. اے اللہ تمام والد اور والدین کو جنت فردوس میں جگہ والا مقام عطا فرما. اے اللہ پاک جو مانگے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ پاک جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ پاک اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مسلمان بھائیوں کاروبار میں ترقی عطا فرما. اے اللہ تمام کے اے اللہ پاک دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہر مسلمان بھائیوں کو پکا اور سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک اس مسجد کو اے اللہ پاک نماز سے آبادی عطا فرما. اے اللہ پاک ہر اذان کے اوپر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما.
فرما۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، تو سب کو موت دینے والا ہے اور سب سے حساب کتاب لینے والا ہے۔ اے اللہ پاک، حساب کتاب لینے سے پہلے ہم جیسے مسلمان کو، اے اللہ ہم جیسے کمینہ مسلمان کو، اے اللہ پاک، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، تیرے در کے اوپر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے گھر کے اوپر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، موت سے پہلے اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، جنتی بنا کے اٹھا۔ اے اللہ پاک، موت سے پہلے اے اللہ پاک، جنتی بنا کے اٹھا۔ اے اللہ پاک، تیرا عذاب بہت خطرناک ہے۔ اے اللہ پاک، جو بے نمازی ہوتی ہے، اے اللہ پاک، تو قبر کے اندر آگ لگا دے گا۔ اے اللہ پاک، اس آگ کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے اے اللہ پاک، اٹھانے سے پہلے پتے اور سچی نمازی بنا کے اٹھا۔ اے اللہ پاک، مسلمان بنا کے اٹھا۔ اے اللہ پاک، مومن بنا کے اٹھا۔ اے اللہ پاک، اسلام والے بنا کے اٹھا۔ اے اللہ پاک، دین پہ چلنے کے اوپر اٹھا۔ اے اللہ پاک، دین پہ چلنے کے اوپر اٹھا۔ اے اللہ پاک، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے اے اللہ پاک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا سفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔